السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر، المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے،
آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، یہاں سے جانے والا دوبارہ نہیں آتا۔ ہر ایک کو ایک لائف، ایک چانس اور ایک موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں بھی عطا فرمایا ہے۔ ہمارے بہت سے رشتہ دار، عزیز اور اقارب کے ہاتھ سے یہ موقع نکل گیا۔ ہمارے ہی گھروں میں دیکھے کتنے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جو گیا وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آیا۔ میرے عزیزو، کیا میں اور آپ نہیں جائیں گے؟ کیا میرا اور آپ کا انتقال نہیں ہوگا؟ جب ہمیں جانا ہے، مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، تو کیا اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے پاس جائیں گے؟ کیا ہائے دنیا کر کر کے اللہ کے پاس چلے جائیں گے؟ کیا اپنے آپ کو اچھا سمجھ کے اور لوگوں کو حقیر سمجھ کے اللہ کے پاس چلے جائیں گے؟ میرے عزیزو، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہم یہ طے کریں کہ ہم اللہ کو خوش کر کے اللہ کے پاس جائیں گے۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو خوش رکھتے ہیں، اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں۔ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرتے، اپنی موت کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں، اپنا مرنا یاد رکھتے ہیں۔ پھر اس کی برکت سے دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکل جاتی ہے۔ نیکی کا شوق، نیک اعمال کا شوق، اللہ کو منانا، اللہ کو راضی کرنا، اس کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ پھر ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، ان کے آنکھیں آنسو بہاتی ہے۔ صحابہ کرام تو نیکیاں کر کے روتے تھے، اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ تو نیکیاں کر کے روتے تھے، اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہمارا عجیب حال ہے، ہم یہ دعا کے وقت تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت یہ سوچتے ہیں کہ اللہ بہت دور ہے۔ نہ جناب، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت قریب ہے۔ ابھی میں بیان کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں کس نیت سے بول رہا ہوں یہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ آپ کس نیت سے سن رہے ہو؟ کیا عمل کی نیت سے سن رہے ہیں، یا کانوں کا مزہ لینے کے لیے سن رہے ہیں، یا یہ کہ چلو تھوڑا آدھا گھنٹہ سن لیتے ہیں، ذرا سن لیتے ہیں اس لیے سن رہے ہیں، یا کچھ اندر کے کچھ جذبات ہے، کچھ ارادے ہیں، کچھ عزائم ہے کہ نہ بیان سنیں گے اور ہم بھی شریعت و سنت پہ چلنے کے عزائم اور ارادے کریں گے، ذرا دل کی بیٹری جو ہے چارج ہوگی، پھر اللہ کو منائیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کی محبت میں آگے بڑھیں گے، ذرا اپنی موت کو جو ہے ہر وقت یاد رکھیں گے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے اور عمل کریں گے، تو پھر انشاءاللہ جو ہے بیان سننے کا بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ بولنے کی، عمل کی نیت سے بولنے کی، اور آپ حضرات کو عمل کی نیت سے سننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اصل بات آج کی مجلس میں یہ آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں کسی بندے سے یا کسی بندی سے، تو اس بندے اور بندی کو اپنے عیب نظر آتے ہیں اور دوسروں کی خوبیاں نظر آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو بندے کو پھر اپنی خوبیاں نظر آتی ہے، میں کچھ ہوں، میں نیک ہوں،
اور دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں کہ یہ سب تو ایسے ہی ہے، نہ ذکر کر رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، غفلت میں ان کی زندگی گزر رہی، نہ ہمارے نبی کی نقل اتار رہے ہیں، بس ہائے دنیا میں لگے ہوئے، اور میں ہوں کہ ولی جیسا ہوں. تو یہ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. یہ نیکی کر کے تکبر کر کے یہ اللہ کی نظر سے گر جائے گا، اور ہو سکتا ہے وہ گنہگار وہ توبہ کر کے اللہ کے یہاں اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں تو بندے کو اپنے عیب نظر آتے ہیں اور دوسروں کی خوبیاں نظر آتی ہیں، اور اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اپنی خوبیاں نظر آتی ہیں، دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں، پھر دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. اب ہم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ ہمیں اپنے عیب نظر آ رہے ہیں یا اپنی خوبیاں نظر آ رہی، دوسروں کے عیب نظر آ رہے ہیں یا دوسروں کی خوبیاں نظر آ رہی. اگر ہمیں اپنے عیب نظر آ رہے ہیں اور دوسروں کی خوبیاں نظر آ رہی تو اب اللہ کا شکریہ ادا کریں. اب کیا ہوگا؟ ہم اپنی نظر میں گر جائیں گے، ہمیں توبہ کی توفیق ہوگی، ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں گے تو ہمارا دل نرم ہوگا، آنکھوں سے آنسو بہیں گے، اللہ کا تعلق ملے گا، تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، اللہ کے نیک بندوں والی صفات انشاءاللہ اللہ نصیب فرمائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ جب اپنی نظر میں خود ہی گر جائے گا، جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر تو پھر کوئی اپنی نظر میں برا نہ رہا. اپنے عیب نہ دیکھے تو سب کے عیب دکھ رہے تھے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، آپ کیسے ہیں؟ آپ اپنی بات کرو نا. انسان کو اپنا تھوکا ہوا اتنا برا نہیں لگتا جتنا دوسرے کا تھوکا ہوا برا لگتا ہے. اور یہ آنکھ کی جو ہے نا، یہ سب کو دیکھتی ہے، یہ اپنے آپ کو ہی نہیں دیکھتی. اے انسان، تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر. تم لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جس طرح سوتے وقت تم دنیا والوں سے غافل ہو جاتے ہو. ہم سو رہے ہیں، آزو بازو والے کیا کر رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، کس نے کیا کام کیا ہمیں نہیں پتا، غافل ہو گئے. فرمایا لوگوں کے عیبوں سے غافل ہو جاؤ، لوگوں کے عیبوں کو نہ اچھالو، لوگوں کے عیبوں کا پردہ فاش نہ کرو، لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ، ان کو اپنے آپ سے بہتر سمجھو. یوں سمجھو ہو سکتا ہے اس کی کوئی ادا اللہ کو پسند ہو سکتا ہے ابھی یہ کافر ہے، ہو سکتا ہے موت سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے تو وہ تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی میری ادا اللہ کو ناپسند ہو. جب بندہ اپنے عیب دیکھتا ہے، اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. اور جب اللہ محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ تو بہت نوازتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ عزتوں سے بھی نواز دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ عزتوں سے بھی نواز دیتے ہیں. یہ جتنے اللہ والے ہیں نا، جتنے ہمارے اکابرین ہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہو، پیر ذوالفقار صاحب ہو، حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب ہو، یہ کیا سوچتے پتہ ہے آپ کو؟ جتنے اللہ والے یہ یوں سوچتے ہیں کہ ابھی اس دھرتی پر سب سے بڑا مجرم اور گنہگار اگر کوئی ہو تو وہ میں ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب بھی اپنے بارے میں یہی سوچتے، پیر ذوالفقار صاحب بھی یہی سوچتے، حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب بھی یہی سوچتے، سارے اللہ والے بھی یہی سوچتے کہ ابھی اس روح زمین پر سب سے بڑا گنہگار، پاپی اور مجرم اگر کوئی ہو تو میں ہوں. اور رہے گا بات دوسرے سب کی تو وہ سب تو بہت اچھے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی کوئی ادا اللہ کو پسند ہو سکتا ہے ہماری کوئی ادا اللہ کو ناپسند ہو. جب اللہ خوش ہوتے ہیں تو بندے کو اپنے عیب نظر آتے ہیں، اور جب اپنے عیب نظر آتے ہیں تو پھر وہ اپنی نظر میں گرتا ہے تو پھر خدا اس کو عزتوں کی چوٹیوں پر پہنچاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں گندا اور دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں سب اچھے، تو دوسرے ان کے بارے میں سوچتے ہیں نا ہم گندے، یہ حضرت اچھے، مولانا طارق جمیل صاحب اچھے، پیر ذوالفقار صاحب اچھے، مفتی احمد خان پوری صاحب بہت بڑی ہستی، ہم تو ان کے جوتے کی دھول کے برابر بھی نہیں. وہ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں میں گندا، سب اچھے، تو سب ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا ہم گندے، حضرت اچھے. جیسی ہماری سوچ لوگوں کے بارے میں ویسی لوگوں کی سوچ ہمارے بارے میں. دیکھو دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. ایک واقعہ سنیں،
ایک بادشاہ نے یہی سوال اپنے عقل مند وزیر سے کیا کہ وزیر، یہ جو کہتے ہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم جیسا لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں لوگ ویسا ہمارے بارے میں سوچتے ہیں، تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ میرے ساتھ چلو، شرط یہ ہے کہ آپ سیدھا سادہ لباس پہن لو، جیسے عامی انسان کا لباس ہوتا ہے، شاہانہ لباس اتار دو، اور آپ کی کسی ادا سے، آپ کی کسی چال چلن سے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ وقت کے بادشاہ ہو، اور میں آپ کو دور لوگوں کے اندر لے کے جاتا ہوں تو وہاں اگر کوئی عجیب و غریب بات ہو تو آپ غصے نہ ہونا، آپ کسی جگہ اظہار نہ کرنا کہ آپ بادشاہ ہیں۔ اور ظاہری بات ہے موبائل کا زمانہ تھا نہیں کہ لوگوں نے بادشاہ کی تصویریں دیکھ لی ہو، اور سیدھا سادہ لباس۔ وہ بادشاہ تو پہلے عام طور پہ جب نکلتے تھے تو ایک خشم و خدم لشکر ہوتا تھا، ایک جاہو جلال ہوتا تھا، بادشاہ کی سواری کا ایک شور ہوتا تھا کہ بادشاہ سلامت یہاں سے گزر رہے، اور لوگ دیکھنے والے جمع ہو جاتے تھے، کہیں کتنے قافلے ہوتے تھے، کتنے اونٹ، کتنے گھوڑے، کتنے کھچر، اور بادشاہ سلامت تقریباً وہ درمیان میں ہوتے تھے، اور بادشاہ سلامت کا ایک رعب، ایک دبدبا، ایک وقار اس طرح نکلتے تھے۔ اور یہ تو بادشاہ کو کہا کہ آپ کو سمجھنا ہے تو آپ چلو میرے ساتھ، تو وہ بادشاہ کو لے کر چلے۔ کہا بادشاہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، ذرا دھیان سے سنیے، دل کے کانوں سے سنیں، بات اچھی طرح سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ ایک شخص دور سے آ رہا تھا، کہا بادشاہ وہ دیکھا آ رہا ہے؟ ہاں 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 اچھی طرح جانتا ہوں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بادشاہ نے کہا میرا کیا خیال، سب کو ہی پتا ہے برا انسان ہے، لوگوں کو پریشان کرنے والا انسان ہے، ظلم کرنے والا انسان ہے، اس کی عادتیں اچھی نہیں، اس کی خصلتیں اچھی نہیں۔ کہا بس بادشاہ، یہ تو آپ نے کہا نا اس کے بارے میں، یہ ہمارے قریب آ رہا ہے، اب اس کو آپ کچھ نہ کہیے۔ جب وہ قریب آیا، وزیر نے کہا السلام علیکم۔ کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یار کیسے ہو؟ تو کہا جی ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آج کل ہمارا بادشاہ کیسا ہے؟ تو بادشاہ بھی ذرا چوک گیا لیکن خاموش۔ آج کل ہمارا بادشاہ کیسا ہے؟ او ہو، ایسے ظالم بادشاہ سے اللہ کی پناہ، جو اتنا ٹیکس وصول کرتا ہو، لوگوں پر اتنا ظلم کر رہا ہو، ادھر غریب مر رہے ہیں اور وہ محل میں جو ہے آرام کر رہا ہے۔ ہماری بد نصیبی کہ ہمیں ایسا بادشاہ ملا۔ بادشاہ کو جلال تو آ رہا تھا لیکن وزیر نے منع کیا تھا آپ کچھ کریں گے نہیں۔ خیر بولے چلو بعد میں ملتے ہیں، وہ چلا گیا۔ پھر یہ لوگ آگے گئے، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، ایک شخص دور سے آتا ہوا نظر آیا۔ اب وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، وہ جو آ رہا ہے وہ کیسا انسان ہے؟ بادشاہ نے کہا یہ تو بڑا شریف انسان ہے، بڑا نیک انسان ہے، سب اس کو تو جانتے ہیں، اور ملک کے ہر آدمی کی زبان پر اس کی تعریف کے چرچے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ تو بہت نیک انسان، بہت اچھے انسان، نیچی نظر سے چلنے والے، انصاف کرنے والے، بہت اچھے انسان ہیں، ان کے اخلاق بہت اچھے۔ کہ اب رک جانا آپ۔ وہ جب قریب سے گزر رہا تھا سلام کیا السلام علیکم۔ کہ جی وعلیکم السلام۔ اچھا یار ایک بات یہ تو بتاؤ، آج کل ہمارا بادشاہ کیسا ہے؟ تو اس نے کہا ہمارا بادشاہ، ہاں ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا بادشاہ عطا فرمایا جو لوگوں کی خبر گیری کرتا ہے، اس کو بھی نہیں پتا یہاں بادشاہ چل رہا ہے، جو لوگوں کی خبر گیری کرتا ہے، اور اس کے یہاں آگ تو جلتی رہتی ہے۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ، خلاصہ میں اپنی زبان میں سنا رہا ہوں، کہ وہ دیگ پکتی رہتی ہے، غریب لوگوں کا لنگر چلتا رہتا ہے، بڑا انصاف کرنے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا، غریبوں کو وظیفے دینے والا، بہت اچھا ہمارا عادل حکمران بادشاہ ہے۔ ہماری خوش نصیبی کہ اللہ نے ہمیں ایسا بادشاہ عطا فرمایا۔ بادشاہ سلامت پھر خاموش، وہ تو چلا گیا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، آپ نے اس کے بارے میں برا کہا تھا، اس نے بھی آپ کے بارے میں برا کہا، آپ نے اس کے بارے میں اچھا کہا، اس نے بھی آپ کے بارے میں اچھا کہا۔ تو یہ ہے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، ہماری سوچ جیسی لوگوں کے بارے میں، لوگوں کی سوچ ویسی ہمارے بارے میں۔ اپنے رشتہ داروں پہ ہی نظر ڈال دو نا، 100 رشتہ دار ہے،
نیو سے ہم خوش ہیں، نیو کی ہم تعریف کرتے ہیں، وہ نیو کے پاس چلے جاؤ تو وہ بھی ہماری تعریف کرتے ہیں، بھائی بہت اچھے انسان ہیں یہ لوگ. اور وہ 10 جن کے ساتھ تھوڑی ہماری کھٹکتی ہے، تھوڑی انبن ہوتی ہے، تھوڑا ہماری زبان میں 56 کا آنکڑا ہوتا ہے، اور جس تھوڑا ہم ان کے بارے میں غیبتیں کر لیتے ہیں، اور کوئی ان سے جا کے پوچھے ہمارے بارے میں تو وہ بھی کہیں گے یہ بھی ایسا ہی انسان ہے. ان کے اندر خاندان والوں کے ساتھ کس طرح رہنا، وہ ان کے پاس تمیز نہیں، ان کو وہ اخلاق نہیں. وہ 90 جن کے بارے میں ہم اچھا سوچ رہے ہیں وہ ہمارے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں، اور یہ 10 جس کے بارے میں ہم غلط سوچ رہے ہیں، غلطی ہماری ہے. جیسی سوچ ہماری لوگوں کے بارے میں، لوگوں کی سوچ ہمارے بارے میں. جب انسان کسی اور کی برائی کرتا ہے تو در پردہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں، تبھی وہ اس کی غیبت کرتا ہے. اگر اپنے آپ کو اس سے برا سمجھے گا تو کبھی غیبت نہیں کرے گا. اس لیے کہا کہ انسان تو اپنے آپ کو گرا دے اگر اللہ کی نظر میں کچھ مقام چاہتا ہے. کسی کے ساتھ 56 کا آنکڑا نہ رکھ، کسی کے ساتھ منہ چڑھا کر نہ چل، کسی کے ساتھ انبن نہ رکھ، کسی کے ساتھ بات چیت بند نہ کر. یہ دنیا وقتی ہے، یہ فانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے. یہاں کی اکڑ ختم کر. جس زمین کے اندر جانا ہے اس زمین پہ اکڑ کے چل کے ہم کہاں جائیں گے؟ نہ پہلا غسل خود کر سکے تھے، نہ آخری غسل خود کر سکیں گے. ارے معافی مانگو، لوگ جن سے بات چیت نہ ہو بات چیت شروع کر دو. کتنے گھروں میں بھائی بہنوں کی بات نہیں، ماں کی بیٹوں کے ساتھ بات نہیں، اس کی غلطی ہے، اس کی غلطی ہے. ارے آپ معافی مانگو، آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ آپ کی عزتوں کو بڑھائے گا، اللہ آپ کی عزتوں کو بڑھائے گا. معاف کرنا سیکھو، سہ جانا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، پی جانا سیکھو، مسکراتا ہوا چہرہ رکھنا سیکھو، میٹھے بول بولنا سیکھو. اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرو، قابو کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا، جیسی ہماری سوچ لوگوں کے بارے میں تو لوگوں کی سوچ ویسی ہمارے بارے میں. اللہ ماشاء اللہ ایک کے دکے تو ہوتے ہیں، لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ. عام طور پر ایسا ہوتا ہے. آپ جہاں رہتے ہیں محلے میں وہیں کا دیکھو، آپ کے گھر میں اڑوس پڑوس کا دیکھو. جن کی آپ تعریف کرو گے وہ بھی آپ کی تعریف کرتا ہوگا، اور جن کے بارے میں آپ کہو گے نا تھوڑا اس کا ویوہار اچھا نہیں تو وہ بھی آپ کے بارے میں یہی کہتا ہوگا. تو ہم کیوں کسی کے بارے میں یوں کہیں؟ میں یوں نہیں کہتا کہ لوگ ہماری تعریف کرے، عزت کرے اس لیے ہم لوگوں کو اچھا سمجھے. نہ نہ نہ، وہ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے اگر کافر بھی ہو سکتا ہے اللہ اس کو موت سے پہلے کلمہ دے دے، ہمیں کیا پتا. ابھی ہمیں ہمارا اینڈ نہیں آیا، اعتبار خاتمے کا ہے، اعتبار اینڈ کا ہے. نہ ان کا آیا نہ ہمارا آیا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو اللہ تعالی جب خوش ہوتے ہیں تو بندے کو اپنے عیب نظر آتے ہیں اور دوسروں کی خوبیاں نظر آتی ہیں. پھر بندہ اپنے عیب دیکھتا ہے، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ اللہ اس کو عزتوں سے نواز دیتے ہیں، پھر سارے ہی اس کے بارے میں اچھا سوچنے لگ جاتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ ایک کے دکے تو ہوتے ہیں، وہ تو چلتا رہتا ہے. یہ تو دنیا ہے، چلتی کا نام گاڑی ہے. یوں فرمایا کہ چلتی ہے گاڑی تو اڑتی ہے دھول، جلتے ہیں دشمن تو کھلتے ہیں پھول. ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا، میں تو دیکھ کے تعجب میں رہ گیا. ایک آدمی نے کہا جلنے والے جلا کریں، قسمت ہمارے ساتھ چلا کریں. ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضرت وہ مجھے دیکھ کے جلتا ہے، حسد کرتا ہے. حضرت نے کہا وہ جل رہا ہے تو بھائی تو اس کو دیکھ کر کیوں جل رہا ہے؟ وہ تیرے کو دیکھ کے جلتا ہے نا، تو کیوں جلتا ہے اس کو دیکھ کے؟ اس کے لیے دعا کر. اگر ہمارے دل میں کسی کا حسد ہو تو ہم اس کے لیے دعا کریں. دعا کرنے کو دل نہیں چاہے گا، دل پر آرے چلیں گے، لیکن اس کے لیے دعا کریں، خوب دل سے دعا کریں، دعا کرتے رہیں، وقتاً فوقتاً ہو سکے تو ہدیہ دیتے رہیں. ایک دن آئے گا وہ حسد ختم ہو جائے گا، ہماری ایک باطنی بیماری ختم ہو جائے گی. یہ حسد جو ہے یہ کینسر سے بڑا بخار ہے. کینسر بہت بہت تو موت کے گھاٹ لے جا سکتا، یہ حسد جو ہے یہ جہنم کی گھاٹ اتار سکتا ہے. حسد جو ہے
یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے۔ کوئی اگر چاہتا ہوں کہ میں حاسدین کے حسد سے بچوں، اس کو چاہیے کہ سورہ فلق کثرت سے پڑھا کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں باہر لوگ ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں، جناب باہر اسی کی باتیں ہوتی ہے جس کے اندر کوئی بات ہوتی ہے۔ جس کے اندر کوئی بات نہیں ہوتی باہر اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں خلاف بولنے والے۔ ایک بزرگ مفتی احمد خان پوری صاحب کے پاس آئے، کہا حضرت ہمارے شہر والوں نے مجھے بہت پریشان کیا، میں کیا کروں؟ حضرت نے کہا کہ مولانا آپ کی باڈی تو کم نہیں ہوئی آپ کو پریشان کیا تو۔ دوسری بات کہی، مولانا اگر یہ ہمیں پریشان کرنے والے نہ ہوتے نا تو ہم تکبر میں فرعون سے بھی آگے بڑھ جاتے۔ جب ہمارے نبی کو پریشان کیا گیا تو ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ جس درخت پر پھل ہو پتھر وہی مارے جاتے، کانٹے والے درخت پر کوئی پتھر نہیں مارتا۔ لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتے، لوگ ہمارے بارے میں اچھا سوچتے۔ جب لوگ ہمارے بارے میں اچھا سوچیں گے، لوگوں کی نظروں میں ہماری عزت ہوگی، تو ہم دو بات بولیں گے تو اس کا اثر ہوگا، ہماری دعوت میں جان پیدا ہوگی۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دے، وفی اعین الناس کبیرا، اور اللہ مجھے لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے تاکہ میں دو بات بولوں تو اس کا اثر ہو، میں اس کو آپ سے جوڑنے کی کوشش کروں، دین کی دو باتیں اس کے سامنے رکھوں تو ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، اور لوگ ہماری عزت کرے تو ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا والے تو آج کسی کی تعریف کر دیتے ہیں تو کل کو برائی بھی کر دیتے ہیں۔ اس لیے کوئی ہمارے خلاف بولے تو ہمیں دین کے کام سے رکنا نہیں چاہیے کہ بھائی یہ تانا دے رہا ہے تو کام سے رک گئے، تو کہا نا 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 آپ چلتے رہو۔ ہماری زندگی تو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک جب موسم آتا ہے فوگ جس کو بولتے ہیں، دھمس، وہ بہت ہوتا ہے تو راستہ نظر نہیں آتا، بس ہم چل سکے اتنا راستہ نظر آتا ہے۔ اب ہمیں 2 کلومیٹر مجھے یہاں سے اسٹیشن جانا ہو اور وہ فوگ ہو اور میں سوچوں کہ یار میں کیسے جاؤں، تو ٹرین چک جائے گی، اور میں سوچوں کہ نا میں چلتا رہوں تو 10 منٹ کی جگہ پر آدھا گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا۔ تو ہماری زندگی ایسی ہے، آگے فوگ ہے اور دھمس ہے اور ہمیں ہمارا راستہ نظر آ رہا ہے، بس جو ہے سیدھے راستے پر چلتے رہیے، اللہ کو یاد کرتے رہیے، اللہ کو اور اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھیے، اپنے آپ کو گنہگار قصوروار سمجھیے، اپنے عیب دیکھیے، لوگوں کی خوبیاں دیکھیے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں تو پھر بندے کو اپنے عیب نظر آتے ہیں، دوسروں کی خوبیاں نظر آتی ہے۔ اگر یہ صفت ہمیں مل گئی تو میرے عزیزو بہت بڑی آخرت کی تیاری ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ صفات نصیب فرمائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائیں، اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے، اور لوگوں کے عیب دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، غیبت سے اللہ تعالیٰ ہماری جان چھڑائے، کسی کے بارے میں بولنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ لوگوں کے عیب دیکھنے سے میرا عزیزو اندھے ہو جاؤ، لوگوں کے بارے میں بولنے سے گونگے ہو جاؤ، لوگوں کے بارے میں بولنے سے لوگوں کے بارے میں سننے سے بہرے ہو جاؤ۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں اپنا ولی بنا لیں گے، اور اللہ کے حکموں پر چلتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو، انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنا ولی بنا لیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پیارے اللہ، رحیم والا کریم آقا، اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، بخش نہیں سکتا۔ کریم اللہ معاف کر دیجئے، رحیم اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ ایک بہت بڑا طبقہ آج آپ کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، آپ سے بھیک مانگ رہا ہے، اللہ
اللہ معاف کر دیجئے، محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، آپ کی قسم ہمارا کام بن جائے گا، آپ کی قسم ہمارا کام بن جائے گا، ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں اپنے عیب دیکھنے کی اور دوسروں کی خوبیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے آپ کو برا سمجھنے کی، گنہگار سمجھنے کی، قصوروار، خطا کار، سزاوار سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہر ایک کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے بارے میں بدبی کر دے اور لوگوں کے بارے میں خود بھی کر دے، مایوسی سے حفاظت فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا عشق عطا فرما، اپنے اولیاء میں سے بنا، آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، اس عاجز کو بھی اخلاص عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اخلاص عطا فرما۔ پورے عالم میں اللہ ہم سب سے دین کا کام لے لیجئے، دین کی مقبول خدمت لے لیجئے، رمضان تیرے عاشقوں جیسا گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر ایک کی جائز تمناؤں کو اور نیک مرادوں کو پورا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی غیب سے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو قید و بند میں محبوس ہو انہیں رہائی نصیب فرما، اللہ جن کے اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے انہیں فرما بردار بنا، جن کے بچے چھوٹے ہیں انہیں بطور خاص ماں باپ کو توفیق دیجیے کہ وہ بچوں کے ایسے جذبات بنائیں کہ بچے کہیں کہ ہم حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، قاری بنیں گے، مفتی بنیں گے، دین کے داعی بنیں گے، اللہ کے ولی بنیں گے، اور پوری دنیا میں جا کر گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، دیہات دیہات جا کر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کا داعی، اپنا ولی بنا۔ اے اللہ جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں اور وہ نافرمان ہو چکے انہیں تیرے راستے میں وقت لگانے کی، اللہ والوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یہ رمضان کے دوسرے عشرے میں انشاءاللہ روزانہ رات میں دوسرے عشرے میں 11 بجے مجلس شروع ہوگی، اور سحری کے وقت دعا ہوتی ہے 3:25 کو جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ مستورات کی مجلس 1:30 بجے سے 2 بجے تک ہوتی ہے، اور افطاری سے پہلے جو دعا ہوتی ہے وہ 6:45 سے 7 ہوتی ہے۔ ساری مجلس میں شرکت کی کوشش کریں، آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔